رسول آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بعد ان کے پہ در پہ لگاتار رسول بھیجے۔ اللہ کے رسول جو دنیا کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، آتے ہیں، وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، امت کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو کتابیں آتی ہیں یہ بھی امت کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کا طریقہ اور سلیقہ انہیں سے لینا ہے انسان نے، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اصول و قواعد ہوتے ہیں نا جینے کے، وہ ان کتابوں میں یا اللہ کے پیغمبر جو بتاتے ہیں وہ دراصل جینے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جو انسان انہی سے جینے کا طریقہ سلیقہ لے لے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے لگاتار انبیاء بھیجے۔ اب اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کی یہ کتاب قرآن پاک تا حشر ہر آنے والے انسان کے لیے کافی ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر دور میں، یہ نہیں کہ ماڈرن دور یا سے 1400 سال پہلے جو طور طریقے تھے، ماحول تھا، نظام تھا، اس نظام کے مطابق زندگی کے اصول دیے۔ آنے والے وقت میں ماڈرن دور، ہائی لیول کے لوگ، مختلف طبیعتیں، مختلف سوچیں، مختلف معاملات ہوں گے۔ کیا آج سے 1400 سال پہلے جو جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، آج سے 1000 سال بعد وہ جو زندگیاں بدل گئی، کیا وہ بھی اسی سے زندگی کا طریقہ اصول لے سکیں گے کیا؟ بھئی اللہ کا یہ کلام ایسا ہے کہ آج سے کروڑ سال بعد بھی آنے والا ایسا دور ہو کہ وہ ہمارے عقلوں سے بھی ماورا ہو، تب بھی یہ اللہ کا کلام ان کو ہو بہو اسی دور کے مطابق جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی ایک فصاحت و بلاغت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یاد رکھیں، کوئی ایسا دور نہیں آئے گا، کوئی ایسی طبیعت کے لوگ نہیں آئیں گے جو اس کلام سے زندگی لیں اور اس دور کے اس معاشرے کے لحاظ سے زندگی میں اکتاہٹ پیدا ہو، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ہر دور میں ہر طبیعت کے لوگ، ہر طرح کے لوگ اس سے زندگی اگر لیں گے تو ان کی زندگی امن میں ہوگی، ان کی زندگی میں سکون ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں، اسی سے ہم اصول اور طریقہ سلیقہ لیں جینے کا، تو ہماری زندگی مطمئن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ آج سے 1400 سال، 1450 سال پہلے یہ کلام نازل ہوا، اور مین ٹارگٹ اس وقت کے لوگ تھے، اور مین خطاب انہی لوگوں کو تھا خاص، اگرچہ آنے والے حشر تک ایک آخری دن، آخری انسان تک یہ کلام اس کو بھی خطاب کر رہا ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے مین خطاب تو انہی لوگوں کو تھا نا جو آج سے 1400 سال پہلے وہ صحابہ تھے، موجود تھے۔ اور اس وقت کی زندگی اور آج کی زندگی کو دیکھیں تو کروڑا گنا فرق ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، جینے کا سلیقہ طریقہ مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ذرہ برابر بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے نازل کردہ اس کلام کو آج ہم سامنے رکھ کے اس پر عمل کریں، ایک لمحہ بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہمیشہ ہر دور میں یہ کلام صحیح رہنمائی کرتا رہے گا۔ محسوس اس طرح ہوگا کہ ہر دور میں لگتا ہے کہ یہ کلام اس دور کے لیے نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آج سے 1000 سال بعد لوگ جو آئیں گے نا، وہ دیکھیں گے، وہ محسوس کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام جو زندگی کا اصول بتا رہا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے اس دور کے لیے نازل ہوا ہے، حالانکہ یہ ہزاروں سال پہلے کے لوگوں پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام کی ایک فصاحت ہے اور خدا تعالیٰ کی ایک خاص قدرت ہے۔ تو پروردگار نے لگاتار انبیاء بھیجے، لگاتار کتابیں نازل کی ہماری رہنمائی کے لیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلم کھلا واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا جب آئے تمہارے پاس رسول تو تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور تم نے اپنی نفس کی مان کر تکبر کیا اور انبیاء کی باتوں کا تم نے انکار کیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، فرمایا کہ ایک گروہ تم میں سے ایسا تھا جنہوں نے اپنی خواہشات کی مان کر انبیاء کو جھٹلایا، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یہاں تک لوگ آن پہنچے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے پر تل آئے، اور قتل کیا، کئی انبیاء قتل ہو گئے اپنی امت کے ہاتھوں۔ یعنی اس قدر شریر قسم کا مزاج رکھنے والے لوگ بھی گزرے ہیں۔ حالانکہ انبیاء وہ یہ ہے کہ وہ شیطانی طبقہ ہوتا ہے، جن کے دماغ کے اندر شیطان بس رہا ہوتا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کریں، موجیں اڑائیں، ظاہری جسم کے مزے کے لیے ہم حقیقی سکون کو گوا دیتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے نا انسان جب، تو گناہ کی وجہ سے اس کو ظاہراً، مثال کے طور پہ کوئی بھی گناہ ہے، وہ شراب پینا ہے، وہ زنا کرنا ہے، وہ سود خوری ہے، وہ لوٹ مار ہے، ظلم و ستم ہے، ظاہراً چند لمحہ اس کے جسم کو مزہ ملتا ہے، بس سکون نہیں ہوتا۔ سکون اور مزے میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مزہ عام چند لمحے کے ذائقے کو کہتے ہیں، اور وہ ذائقہ تھوڑے لمحے کے بعد گندگی میں بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے اپنے ظاہری فائدے کے لیے، تو جسم کو کچھ لمحے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گندگی میں بدل چکا ہوتا ہے، وہ چاہے جو بھی عمل ہے، پھر انسان کا سکون ہمیشہ کے لیے چھین لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی گناہ، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ جھوٹ ہے، وہ شراب، کوئی بھی، تو اس گناہ کے وقت فی الفور عین اسی وقت تھوڑا لمحہ جسم کو ذائقہ اور مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ وقت بیت جاتا ہے، وہ ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، انسان کو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ سکون انسان کا چھین لیا جاتا ہے، آرام انسان کو نہیں ہوتا، وہ چند لمحے کے مزے کے لیے ہمیشہ کا آرام اور سکون ہم گوا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگ بھی ذلیل قسم کے گزرے جنہوں نے اپنی صرف نفس خواہشات کے لیے انبیاء کو قتل کر دیا، کہ اگر ہم ان کا اصول طریقہ لیں تو پھر ہم اپنی من مانی کے مطابق تو نہیں جی سکتے نا، ٹھیک ہے نا۔ ظلم و ستم فلاں انبیاء تو آئے انسانیت سکھانے، ظلم و ستم سے باز رکھنے، حقوق دینے اور اصول زندگی سکھانے کے لیے۔ اگر وہ ان کے مطابق چلتے تو اپنی منمانی کے مطابق نہ جی سکتے، لہٰذا بنی اسرائیل میں ایسے ذلیل قسم کے لوگ بھی گزرے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے نفس کی خواہشات کے لیے، تم نے ایک تو تکبر کیا، تم میں سے ایسا گروہ تھا جس نے جھٹلایا انبیاء کو، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ اس قدر بڑا ظلم، اور پھر اللہ کی پکڑ تو ہوئی نا۔ اگر اللہ نے دنیا میں انہیں وقت دیا، چھوڑ دیا، آخرت میں اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے ان پر پردہ آ چکا ہے، سخت ہو چکے ہمارے دل۔ کس معاملے میں؟ کہ پچھلے جو اپنے مذہب پر تھے، بت پرستی تھی یا اپنی نفسانی خواہشات کی وہ پوجا کرنے والے تھے، اس پر انہوں نے کہا ہمارے دل پکے ہو چکے ہیں، پردے ہیں، اب ہم تمہاری ماننے والے نہیں ہیں۔ اپنے نبیوں کو وہ لوگ یہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے ان لوگوں پر اللہ کی جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے تھے لوگ ایمان لانے والے، ایمان والے بہت تھوڑے ہی تھے، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، قتل کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے ان کی جو ان کے پاس پہلے کتابیں موجود ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں۔ اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے یہ وہ لوگ جو اس سے پہلے فتح پاتے تھے اس پر، یعنی جو کافر لوگ تھے
اللہ کی اسی کتاب پر پہلے فتح پاتے تھے یا پچھلی کتابوں پر فتح پاتے تھے، ان کتابوں کا وسیلہ دے کر میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتے، فتح یاب ہو جاتے، یا آنے والے وقت کے معاملات انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا کلام آخری قرآن پاک نازل ہونا ہے، اللہ کے نبی، یعنی یہ اس وقت قریش مکہ اور ان لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کا انکار کر رہے تھے کہ تم لوگ اس سے پہلے جانتے بھی تھے، تم انہی کے وسیلے سے فتح یاب ہوتے رہے۔ اب جب سامنے آ گیا وہ معاملہ، دل میں مان بھی رہے، پتہ بھی یہ حقیقت ہے، یہ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کتاب، یہ قرآن پاک کوئی کہانی نہیں، یہ سچا اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کفر کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہے، نہ مانا انہوں نے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب آ گیا ان کے پاس، وہ اس کو پہچانتے تھے پھر بھی اس کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے اس کلام کو مانتے تھے پھر بھی کفر کیا۔ ان لوگوں کی عقلیں دنگ تھی، بھئی یہ کیسا کلام ہے، ہم عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ زبان ہے ہماری، اس کے باوجود ہم اس طرح قرآن پاک کی ایک آیت کی مقدار بھی نہیں بنا سکتے عربی۔ تو وہ لوگ دل میں سوچتے تھے، پریشان تھے کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا یا فرشتے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ پروردگار کا کلام ہے۔ اور چیلنج تھا، اور آج تک چیلنج موجود ہے کفر کو۔ فصیح و بلیغ عربی بولنے والا ایک آیت، فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت، ایک اس کی مثل ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ یہ نہیں کہ اس وقت یہ چیلنج تھا قریش مکہ کو یا اس وقت کے یہود و نصارہ کو، نہیں، آج تک یہ چیلنج اللہ کے کلام کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے پورے کفر کو اور اس کی ذریت کو، کہ تم اگر اسلام کو علیاذ باللہ جھوٹا مانتے ہو، اللہ کا یہ کلام نہیں مانتے، اس کی مثل ایک آیت لا کے دکھا دو، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ آج تک کائنات کے اندر کسی میں یہ طاقت پیدا نہ ہو سکی کہ قرآن کی طرح ایک آیت چھوٹی سی لا کے دکھاتے، نہیں ہو سکا۔ تو یہ اسلام کی، قرآن کی بہت بڑی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہچاننے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ہوتا ہے، ہماری بھی طبیعت میں بعض اوقات ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلطی بھی ہیں، پر ہٹ دھرمی ہمیں اس غلطی کو ماننے پر مجبور کر، یعنی ہم نے انکار کرنا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے بھئی غلط ہے تو، لیکن ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے نا، سر جھکا لیں، یہ اصل ایمان ہے۔ اگر میں عقل کی، طبیعت کی مانوں، مومن نہیں ہوں میں، پھر میں کہوں کہ حضرت میری طبیعت نہیں مان رہی، میرا مزاج نہیں مانتا اس بات کو، آپ تو کہہ رہے ہیں قرآن کی دلیل بھی دے رہے ہیں، میری طبیعت عقل نہیں مانتی۔ بھئی عقل کی کیا حیثیت ہے یار اللہ کے کلام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے میری عقل کی حیثیت ہے کیا؟ میں عقل کا غلام بنا پھروں؟ غلامی ہم نے اللہ کے نبی کی کرنی ہے، نہ کہ اپنے عقل کی غلامی کرنی ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمیں اکتاہٹ ہو بھئی یہ کیسا حکم ہے، طبیعت عقل نہیں مان رہی، عقل اور طبیعت کی تردید کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق سر جھکا لو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے ایسے کافرین پر جو لوگ سمجھتے تھے، جان رہے تھے، پتہ تھا، علم تھا کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کا سچا کلام ہے، اس کے باوجود ہٹ دھرمی تھی، نہیں مان رہے تھے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، فرمایا کہ کتنا برا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ خرید لیا اس کو، یعنی اپنے نفس کو، اپنی حقیقت کو بیچ دیا، اپنے نفس کو بیچ دیا، یہ کہ کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے اس کلام کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، کتنا برائی خریدی بڑی انہوں نے اپنے جان کے لیے۔ اور فرمایا کہ بغیا ان ینزل اللہ، یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، یہ ان کا بغض تھا، ہٹ دھرمی تھی کہ انہوں نے اللہ کے اس کلام کے ساتھ کفر کیا سمجھنے اور جاننے کے باوجود۔ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو ہم نے اسلام کے معاملے میں، اگر مومن مسلمان ہے، اسلام کے معاملے میں ہٹ دھرمی کبھی نہیں کرنی۔ تو فرمایا ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کیا اللہ نے، نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنا یہ کلام اللہ نازل کرتے اپنے فضل سے جس پر چاہتے ہیں، من عبادی اپنے بندوں میں سے، جسے چاہتا ہے وہ نبوت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے، نبی بنا کے بھیجتا ہے انہیں، اللہ کا خاص فضل ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھتیجے ہیں، چھوٹے ہیں، ہم سے بعد آنے والے ہیں،
ہم بڑے سردار ہیں، نبوت کا معاملہ ہماری طرف نہیں ہے، اسے اللہ نے نبوت عطا کر دی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنا کلام عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ پہلے سے نبی بنا کے اسے دنیا میں مبعوث کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سرداری کے لحاظ سے کسی کو وہ نبی بنا دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ جو انہوں نے ہٹ درمی کی اس معاملے میں کہ اللہ کے کلام کو نہ مانا انہوں نے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کی طرف لے آئے، وہ ٹھیک ہے نا، غضب پر غضب ہوا ان پر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے ہلاک کر دینے والا عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاک کر دینے والا عذاب ہے، پروردگار ان کو عذاب دے گا۔ انسان کو اللہ نے عقل، شعور دیا، سمجھ دی، فکر دی، اس کے لحاظ سے انسان اگر اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ قصوروار ہے۔ اگر انسان اسلام کو سمجھے، اسلام کے اصولوں کو لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، عیش و عشرت ہے، اللہ پیار کرتا ہے بندے سے، وہ بہت مہربان ہے، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں بندوں کو جنت عطا کروں، وہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو معاف کروں، بندہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے معاف کرے۔ بندہ جب ہر دھرمی کرتا رہے پھر اس کی طرف سے عذاب ہی آئے گا اس بندے پر، اور مرنے کے بعد پھر اس کے لیے سختی ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکام کے مطابق چلتا رہے، دنیا کے اندر ظاہری مشکلات نہیں محسوس ہوتی، مر جانے کے بعد پھر انسان کے لیے آرام، سکون کی زندگی ہے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ چاہے مومن جتنا بھی آرام و سکون میں ہے، بڑی عیش و عشرت میں ہے ظاہراً، پر وہ جب جنت میں جائے گا نا، دنیا اسے قید خانہ محسوس ہوگا، وہ کہے گا میں کیسی زندگی جیتا رہا دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جو دنیا کے اندر مومن عیش و عشرت میں آرام کی زندگی جی رہا ہے، اسے بھی جنت میں جا کے دنیا کی پچھلی زندگی قید خانہ محسوس ہوگی۔ تو لہذا دنیا میں مومن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، مومن کے لیے آخرت ہے، جنت ہے، اور کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ تو پروردگار نے آخرت میں کافروں کے لیے حصہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، پر مومن کے لیے دنیا میں کچھ نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار غیر مسلم کافر ہیں، ان کے پاس بہت کچھ، ہم تو ان کی بنسبت غریب طبقہ ہے مسلمان۔ میرے بھائی ہمارا تو حق ہے ہی نہیں دنیا میں، ہمارا تو حصہ تھا ہی نہیں دنیا میں، پھر بھی پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن آخرت میں کافروں کے لیے کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کچھ بھی ملنے والا ان کو نہیں ہے۔ تو کچھ حصہ نہ ہونے کے باوجود پروردگار یہاں بہت کچھ ہمیں عطا کر رہا ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے اس نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، آرام اور سکون کی زندگی ہے، عیش و عشرت ہے، کوئی وہاں پریشانی نہیں ہے۔ تو اس زندگی کے لیے دنیا میں رہ کر ہم کچھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔